بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہنی. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہنی حاضر ہے. میری آج کی ویڈیو بھی کل کی ہی ویڈیو کا ایک اگلا پارٹ ہے، تھرڈ پارٹ ہے. تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا بہت اچھی ویڈیوز کے لیے. حشیش شین کے خلاف مہم. صلاح الدین نے اگست 1176 میں غیر یقینی حالات میں مصاف کے اسماعیلی قلعے کا محاصرہ ختم کیا، جس کی کمان راشد الدین سمنان نے کی تھی. صلاح الدین اب تک اپنی جنگی حریفوں اور یروشلم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی پر راضی ہو چکے تھے، لیکن راشد الدین سمنان کی سربراہی میں اسماعیلی فرقے کی طرف سے خطرے کا سامنا کرنا پڑا. النصریہ کے پہاڑوں میں واقع انہوں نے 9 قلعوں کی کمان جو تمام اونچی بلندیوں پر تعمیر کیے گئے تھے. جیسے ہی اس نے اپنی فوجوں کی بڑی تعداد کو مصر میں بھیجا، صلاح الدین نے اگست 1176 میں اپنی فوج کو النصریہ میں لے گئے، لیکن کسی بھی قلعے کو فتح کرنے میں ناکام رہے. زیادہ تر مسلم مورخین کا دعویٰ ہے کہ صلاح الدین کے چچا حما کے گورنر نے اس کے اور سنان کے مابین امن معاہدے میں ثالثی کی. ایک روایت کے مطابق ایک رات صلاح الدین کے محافظوں نے مصاف کی پہاڑی سے نیچے ایک چنگاری کو چمکتے ہوئے دیکھا. اب پھر ایوبی خیموں کے درمیان غائب ہو گیا. اس وقت صلاح الدین بیدار ہوئے تو دیکھا خیمے سے باہر ایک شخص نکل رہا ہے. اس نے دیکھا کہ چراغ بجھ چکے ہیں اور اس کے بستر کے پاس قاتلوں کے گرم کپڑے پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر ایک زہریلے خنجر سے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا. تحریر میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ اپنے حملے سے پیچھے نہ رہے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. اس کے بعد صلاح الدین نے عجلت میں مصاف سے اپنی فوجیں واپس بلا لی، کیونکہ انہیں کوہ لبنان کے آس پاس صلیبی فوج کو روکنے کی فوری ضرورت تھی. حقیقت میں صلاح الدین نے سمنان اور اس کے قاتلوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں صلیبیوں کو اس کے خلاف ایک طاقتور اتحادی سے محروم کر دیا گیا. داخلی کو باہمی فائدے اور ترجیح کے طور پر دیکھتے ہوئے صلاح الدین اور سنان نے بعد میں تعاون کے تعلقات کو برقرار رکھا. بعد میں صلاح الدین کی فوج کو متعدد فیصلہ کن جنگی محاذوں پر مضبوط بنانے کے لیے اپنی فوج کے دستے بھیجے. صلاح الدین دمشق واپس اپنے قلعوں کو کھولنے سے قاصر ہونے کے بعد نصیریہ پہاڑوں سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے سپاہیوں کو متحرک کیا اور انہیں آرام کرنے اور آنے والی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے گھروں کو واپس بھیج دیا. پھر اپنے محافظوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر مصر چلے گئے، لہٰذا وہ تقریباً 1 ماہ بعد قاہرہ پہنچے. صلاح الدین کو مصری سرزمین پر بہت سی چیزوں کو منظم کرنا پڑا، کیونکہ وہ دیونت میں مسلسل لڑائیوں میں تقریباً 2 سال تک ان سے محروم رہے، اور ان چیزوں میں سب سے آگے قاہرہ کو مضبوط کیا اور اس کے تباہ شدہ حصوں تعمیر نو کی. لہٰذا اس نے اس کی دیواروں کی مرمت کی اور ان میں سے مزید فراہم کی گئی. 573 ہجری میں قاہرہ قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا، جو کہ بعد میں صلاح الدین کے قلعے کے نام سے جانا جاتا رہا، جس کی نگرانی بہاؤالدین قراقوش نے کی تھی. اور یوسف کا کنواں جو 87 میٹر گہرا تھا. صلاح الدین کے دوسرے کام میں گیزا میں ایک بڑے پل کی تعمیر شروع کی گئی، تاہم ممکنہ مراکشی حملے کے خلاف دفاع کی ابتدائی لائنوں میں سے ایک تشکیل دی گئی. صلاح الدین قاہرہ میں شہری کاموں کی نگرانی کرتے رہے، لہٰذا انہوں نے فوجی عمارتوں کے علاوہ سائنس کو پھیلانے کے لیے جدید اسکول تعمیر کیے اور داخلی ملک کا انتظام خود دیکھتے رہے اور سماجی اداروں کی دیکھ بھال کرتے رہے جو لوگوں کی مدد کرتے اور انہیں زندگی کی پریشانی سے نجات دلاتے، اور غریبوں اور اجنبیوں پر خرچ کرنے کا عہد کیا جو ان میں رہنے کے لیے مساجد کا سہارا لیتے تھے. اور قاہرہ میں احمد بن طولون مسجد کو اجنبیوں کے لیے پناہ گاہ بنا دیا. جب مغرب سے مصر پیش کرتے ہیں ابن المقفع کہتے ہیں بادشاہ صلاح الدین نے مصر میں اپنی رعایا کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کیا جو بیان کرنے والا نہیں کر سکتا. اس نے مصریوں کے ساتھ انصاف اور بہترین سلوک قائم کیا، لوگوں پر ہونے والی بہت سی ناانصافیوں کو دور کیا، مصر میں تفریحی پارکوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، ہر برائی کا خاتمہ کیا اور اسلامی قانون کی حدود قائم کی. وہ لوگوں کے درمیان حکومت کرنے
اور ظالم سے مظلوموں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اور اپنی مجلس میں فقہا اور ریاست کی مشہور لوگوں کا ایک گروہ رکھتے تھے جو لوگوں اور کاموں کے درمیان معاملات پر غور کرتے، جیسا کہ شریعت، سچائی اور انصاف کی دفعات کے مطابق ضروری ہے۔ جمادی دو سال 573 ہجری بمطابق نومبر سن 1177 میں صلاح الدین نے دمشق کے مضافات میں صلیبیوں پر حملہ کیا۔ صلاح الدین نے سوچا کہ روشنی کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی، اور کچھ صلیبی مقامات کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کی طرف مارچ کی۔ صلیبیوں نے صرف حلب کے جنوب میں حرم شہر میں اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ بھیجا۔ صلاح الدین نے فلسطین میں کچھ ثانوی مقامات پر اپنے چھاپے جاری رکھے جب انہوں نے اپنے مردوں سے خالی کر دیا تھا، جنہیں صلیبی فوج کے ساتھ شمال کی طرف بھیجا گیا تھا، پھر اشکلون کی طرف روانہ ہو گئے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے اوقات میں لیونت کی دلہن ہے۔ صلیبی مورخ ولیم منصوری کہتے ہیں کہ ایوبی فوج 26,000 فوجیوں پر مشتمل تھی، جن میں سے 8,000 اشرافیہ پر مشتمل تھے اور 18,000 سودان کے نیگرو غلام تھے۔ صلاح الدین نے ایک ایک کر کے صلیبی پوزیشنوں پر حملے کیے اور راملے اور لوط پر حملہ کیا اور یروشلم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یروشلم کے نوجوان بادشاہ باروان جہارم ابن اموری کوڑھی صلاح الدین کی یروشلم کے مضافات میں تھے، خزر شہر سے ٹیمپلر کے ساتھ مارچ کیا اور اشکلون میں داخل ہوئے۔ یہ خبر صلاح الدین تک پہنچی تو وہ اپنی فوج کے ایک حصے کے ساتھ شہر کے مضافات میں واپس چلائے، لیکن وہ صلیبیوں پر حملہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ایوبیوں کی عددی برتری کے باوجود انہی صفوں میں متعدد جذبہ کار ہنرمند رہنماؤں کی موجودگی کی وجہ سے اور ہچکچاہٹ کا بڑا اثر پڑا۔ بادشاہ باروان اور کرک کے مالک ارند الشاطیون کی سربراہی میں صلیبیوں نے 25 نومبر 1177 کو اچانک حملہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ صلاح الدین نے فوج کی صفوں کو منظم کرنے اور فوجیوں کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منتشر ہو گئے اور اس کے تمام محافظ جنگ میں مارے گئے۔ لہٰذا اس نے مصر واپس جانے اور باقی فوجیوں کا انتخاب کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ صلاح الدین نے مصر واپسی کے بعد صلیبیوں سے دوبارہ جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ ضروری فوجی اور ساز و سامان کو اکٹھا کیا، اور رملہ میں شکست نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ لڑنے کے لیے اس کے عزم میں اضافہ کیا۔ 1178 کے موسم بہار میں ایوبی فوج حمص کے قریب اتری اور اس کے اور صلیبی فوج کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں اگست 574 ہجری کے مہینے میں دیگر صلیبی گروہوں نے حما شہر میں اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں پر حملے کیے، کچھ رہائشیوں کو ہلاک کر دیا، لیکن انہیں شہر کی چھاؤنی میں شکست دے دی گئی اور اس کے بہت سے ارکان پکڑے گئے اور انہیں صلاح الدین کے پاس لے جایا گیا۔ صلاح الدین نے سال کا باقی حصہ بغیر کسی دوسری لڑائی کے لیونت میں گزارا، لیکن صورتحال اس طرح زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، کیونکہ صلاح الدین کو اپنے جاسوسوں سے پریشان کن خبریں مل رہی تھیں کہ صلیبی بستی شام پر فوجی مہم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے اپنے بھتیجے عز الدین فرخ شاہ بن شہنشاہ بن نجم الدین ایوب کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی حملے کو کنٹرول کرنے کی تیاری میں 1000 فوجیوں کے ساتھ نواسین کے محاذ پر کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر وہ صلیبیوں کے ساتھ لڑنے کی تیاری کرے، شام میں اسے آس پاس کے پہاڑوں پر بنائے گئے لائٹ ہاؤس کو واپس بلانا اور روشن کرنا ہوگا، تاکہ صلاح الدین کو ان کے آنے کے بارے میں مطلع کیا جا سکے، اور خود ان سے ملنے چلے گئے۔ سال 95 ہجری کے اپریل کے مہینے میں زیقات میں بادشاہ باروان کی سربراہی میں صلیبیوں نے سال 595 عیسوی میں اپریل کے مہینے میں زیقات کے مہینے میں بادشاہ باروان کی سربراہی میں صلیبیوں نے کمزور مزاحمت کی توقع کرتے ہوئے
दमिश्क की तरफ वापस पेश करने की और गोलान की पहाड़ों में देहातों और चरागाहों पर हमला किया। लिहाजा उनका सामान फर्रुख शाह की सरबराही में अयूबी फौजी डिवीजन से हुआ। लिहाजा उनका सामना फर्रुख शाह की सरबराही में अयूबी फौजी डिवीजन से हुआ और फिर उनके सामने से पीछे हट गए। लिहाजा उन्होंने उससे कई तरह के जनूब मशरिक में तलाश किया, जहां अयूबी फौजी का सबसे बड़ा हिस्सा फतह का इंतजार कर रहा था। इस फतह के बाद अपनी अफवाज को मजबूत किया और अपने छोटे भाई शाह आदिल सैफुद्दीन अबू बकर से कहा कि वो मिस्र से 94 घुड़सवारों को लेकर जैशे शाम में शामिल हो जाए। 1179 के मौसम गर्मा तक पार्लियामेंट चहारम ने एक सरहदी किला तामीर किया, जिसे मुस्लिम मौलिकीन ने दमिश्क की तरफ जाने वाली सड़क पर फोर्ट ऑफ सुगर्स का नाम दिया था और उसका इरादा दरियाए उर्दन पर एक पुल जैकब क्रॉस, जिसे आज जैकब की बेटियों का पुल कहा जाता है, तामीर करने का इरादा किया ताकि सलीबी सरजमीन को बनियास के मैदान में से मिलाया जा सके, जो सलीबी इमारात को इस्लामी सरजमीन से अलग करता है। सलाहुद्दीन ने इस मंसूबे पर एतराज किया और उसे मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनाना इक़दाम समझा और पार्लियामेंट को उसे छोड़ने के बदले में 100,000 को सोने के सिक्के पेश किए, लेकिन बाद में उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। लिहाजा सलाहुद्दीन ने सरहदी किले पर हमला करने और तबाह करने का इरादा किया। और ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो का अगला हिस्सा इंशाल्लाह कल होगा। दुआ में याद रखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।